بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کسی بادشاہ کے محل میں کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی اور محل میں نہ جا سکی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں بیمار ہوں تو کچھ دنوں کے لیے تو جا اور محل میں صفائی کر، کہیں بادشاہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ماں کی بات مان کر بیٹا محل میں چلا گیا۔ اتفاق سے وہ لڑکا وہاں صفائی کر رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی بیٹی ادھر سے گزری۔ اس جوان کی نظر جب حسین و جمیل شہزادی پر پڑی تو اس کا دل بے اختیار تڑپ گیا اور شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ شام کو گھر واپس آیا مگر دل کو قرار نہ ملا۔ رات جاگ کر صبح کے انتظار میں گزری۔ دوسرے دن جب محل میں گیا تو جستجو میں تھا کہ کسی طرح محبوب کی زیارت ہو جائے، مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ ادھر اس کی ماں کی صحت ٹھیک ہو گئی تو اس نے کہا کہ بیٹا میں اب ٹھیک ہوں، آج کے بعد تم بادشاہ کے محل میں نہ جانا۔ عشق کی جو چوٹ اسے لگی تھی اسے ایک پل قرار نہ آنے دیتی۔ رفتہ رفتہ اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اتنا بیمار ہوا کہ چارپائی پہ آ گیا۔ ماں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا کیا گیا ہے جس نے تیری حالت یہ کر دی؟ اس جوان نے ہمت کر کے ماں کو سب قصہ سنا دیا۔ ماں بیٹے کی بات سن کر پریشان ہو گئی اور اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا تو اپنی حیثیت سے کہیں بڑھ کر خواہش کر بیٹھا ہے، اسے بھول جا۔ کہاں بادشاہ کی بیٹی اور کہاں ہم غریب لوگ۔ اس نے کہا ماں میں سب جانتا ہوں مگر میرے بس نہیں کہ اسے بلا سکوں۔ اس کا عشق سچا تھا، اس لیے ادھر شہزادی کے دل میں بھی کچھ جستجو پیدا ہوئی۔ دوسرے دن شہزادی نے لڑکے کی ماں سے پوچھ لیا کہ جب تم بیمار تھی تو ایک جوان جو محل کی صفائی کے لیے آتا تھا وہ کون تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ میرا بیٹا تھا اور اب وہ بہت بیمار ہے اور بستر مرگ پہ ہے۔ شہزادی نے پوچھ لیا کہ کیوں؟ تو ماں نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو سچ بتاؤں۔ شہزادی نے کہا بتا کیا ہوا؟ اس نے یہ قصہ سنا۔ شہزادی کو سب سچ بتایا۔ وہ ایک نظر تجھے دیکھ کے تیرا عاشق ہوا، اس کی خواہش تھی کہ دوبارہ تجھے دیکھے مگر دیکھ نہیں سکا اور اب موت کے قریب ہے۔ شہزادی نے ساری بات سنی اور کہا کہ میں چاہوں بھی تو اسے مل نہیں سکتی، ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ اسے جا کے کہیں اپنا بیس بدل اور شہر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جا، کسی سے بات نہ کر، کوئی کھانے کو دے تو کھا لے ورنہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے، کسی سے کچھ طلب نہ کر۔ لوگ سمجھیں گے کہ کوئی فقیر ہے، اللہ والا ہے۔ کچھ دنوں میں جب اس کا چرچا ہو جائے گا، لوگ اس کی زیارت کو جائیں گے تو میں بھی اپنے باپ سے کہوں گی کہ شہر کے باہر کوئی فقیر آیا ہے، مجھے اس کی زیارت کے لیے جانے دیں۔ اس طرح وہ مجھے ایک بار دیکھ لے گا اور شاید قرار مل جائے اور تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میں بس یہ کر سکتی ہوں اور کچھ میرے بھی بس میں نہیں۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بیٹے نے فقیروں کا بیس بدلا اور شہر کے باہر جا کر بیٹھ گیا۔ چند دنوں میں شہر میں چرچا ہو گیا کہ کوئی اللہ کا بندہ شہر سے باہر آیا بیٹھا ہے۔ لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ جب محل تک خبر پہنچی تو شہزادی نے بھی باپ سے عرض کر دی کہ کوئی اللہ والا ہے، مجھے اس کی زیارت کو جانے کی اجازت دے۔ بادشاہ نے یہ سن کر خوشی سے اجازت دے دی کہ کل صبح چلی جانا۔ ادھر شہزادی کو اجازت ملی اور ادھر اس عاشق کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں نے تو جھوٹا بیس بنایا ہے اللہ والوں کا، اور اتنی عزت اور اتنی نعمتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ادب میں میرے سامنے کھڑے ہیں۔ جو لوگ
सच में अल्लाह के फ़कीर हो जाते हैं, इनको क्या मकाम मिलता होगा। बस इसने ये सोचा और इस रात दिल से अल्लाह की इबादत की। अल्लाह पाक ने इसकी आंखों को अपनी मार्फत के नूर से सैराब कर दिया। सुबह तक इसकी दुनिया बदल चुकी थी। शहजादी जब सुबह इसकी ज़ियारत को पहुंची, इसके सामने आकर बैठ गई तो इसने निगाह उठा के भी न देखा। वो बहुत हैरान हो गई और इससे पूछा कि तू तो देखता क्यों नहीं। इस जवान ने कहा कि तुझे क्या देखूं, तेरा हुस्न निजास्तों से भरा है। मेरे सामने जन्नत की वो हूरें बैठी हैं, इस दुनिया में जिनकी कोई मिसाल नहीं, जो निजास्तों और काफ्तों से पाक हैं। इनका हुस्न दुनिया को रोशन कर रहा है। जब शहजादी ने ये बात सुनी तो आगे बढ़कर इसके मुंह पे तमाचा दे मारा। मेरी वजह से तू तो यहाँ तक पहुंचा, जो तुझे नजर आ रहा है अब मुझे भी दिखा। जवान ने कहा अगर तुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए तो दुनिया छोड़कर और मेरे साथ बैठ जा। इस शहजादी ने भी दुनिया तर्क की। वो आरिफ बन गया, वो आरफा बन गई। इश्क हकीकी की हकदार बस ज़ाते खुदा है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें।